تربیت ضروری چیز ہے. یہ کیا کہ ایک معمولی کلرک کو کلرکی کا امتحان دینا پڑے. ایک پولیس کانسٹیبل رنگ ڈیوٹی کا دور گزارے بغیر ملازمت پر نہ لگایا جائے. لیکن ترکاریوں کے آڑتی، بے مروت جاگیردار اور گاؤدی قسم کے تاجر براہ راست اسمبلیوں میں جا بیٹھیں اور قانون سازی کرنے لگیں، بلکہ انہی میں سے کچھ کابینہ کے ارکان بھی بن جائیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ نچلی سطح پر تو امتحانات اور ٹریننگ کا چکر چلتا رہے، مگر اوپر جس کا دل چاہے پہنچ جائے. بس جیب بھاری ہونی چاہیے، نہ کوئی امتحان نہ کوئی ٹریننگ. یہ الفاظ اردو کے عظیم ناول نگار ابن صفی کے ہیں، جو ان کے جاسوسی ناول جنگل کی شہریت سے لیے گئے ہیں. یہ ناول سن 1977 میں شائع ہوا تھا. ان سطروں کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابن صفی نے یہ بات آج کے حالات کو سامنے رکھ کر لکھی ہو. ابن صفی کو اردو کے جاسوسی ادب کا بانی کہا جاتا ہے. ان کا اصل نام اسرار احمد تھا اور وہ ابتدائی دور میں اسرار ناروی کے قلمی نام سے شاعری اور مضامین بھی لکھتے تھے. اب بنیادی طور پر اتر پردیش کے ضلع الہ آباد کے گاؤں نارا سے تعلق رکھتے تھے، جہاں سن 1928 میں آپ کی پیدائش ہوئی. البتہ ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. اکثریت کے مطابق 26 جولائی ہی ان کی تاریخ پیدائش بھی ہے اور اتفاق سے تاریخ وفات بھی، جبکہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ ابن صفی خود یہ کہتے تھے کہ وہ اپریل 1928 کے کسی دن پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم اور میٹرک الہ آباد میں حاصل کرنے کے بعد ابن صفی نے الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کیا. تقسیم ہند کے بعد سن 1952 میں آپ ہجرت کر کے مستقل طور پر کراچی پاکستان منتقل ہو گئے. ابن صفی نے جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کے تحت مجموعی طور پر 245 ناول تحریر کیے. جاسوسی دنیا کا آغاز انہوں نے ہندوستان ہی میں کر دیا تھا، جس کے مرکزی کردار کرنل فریدی اور کیپٹن حمید تھے، جبکہ پاکستان جانے کے بعد انہوں نے عمران سیریز کا باقاعدہ آغاز کیا، جس کا مرکزی اور بے حد مقبول کردار علی عمران میجر عمران تھا. ابن صفی کے ناولوں میں صرف سسپینس اور تھرل ہی نہیں ملتا، بلکہ مزاح کی چاشنی، گہرا فلسفہ اور زندگی کی ایسی حقیقتیں بھی ملتی ہیں جو ہر عمر کے قاری کی سمجھ میں آتی ہیں. ان کی تحریروں میں معاشرتی اقدار، اخلاقی سبق اور کردار سازی کا ایسا امتزاج ہے جو قاری کو محض تفریح ہی نہیں دیتا بلکہ جرم اور برائی سے نفرت کرنا بھی سکھاتا ہے. ابن صفی نے اپنے قلم سے صرف اردو ہی نہیں بلکہ ہندی اور انگریزی کے قارئین کو بھی اپنا گرویدہ بنایا. مشہور ہے کہ اگاتھا کرسٹی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی حقیقی جاسوسی ادب کے تخلیق کار ہیں تو وہ ابن صفی ہیں. اگرچہ اس قول کی مستند تاریخی تصدیق دستیاب نہیں، لیکن یہ بات ان کی غیر معمولی مقبولیت کی عکاسی ضرور کرتی ہے. یہ عظیم قلمکار 26 جولائی سن 1980 کو پینکریاٹک کینسر کے باعث اس دنیا سے رخصت ہوا اور کراچی میں آسودہ خاک ہوا. آج ابن صفی ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں. ان کے ناول نہ صرف لاکھوں قارئین کو محظوظ کر رہے ہیں بلکہ ہر نئی نسل کو یہ احساس بھی دلا رہے ہیں کہ بہترین ادب کبھی پرانا نہیں ہوتا.